ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل جنوری کے 6 اور رجب المرجب کی 16 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے لداخ کے 4 بنیادی اور آئینی مطالبات پر مسلسل تاخیر اور غیر یقینی رویے کے باعث خطے میں عوامی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے. کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی نے میڈیا سے خصوصی گفتگو میں واضح کیا کہ جب تک لداخ کے عوام کو ان کے جائز آئینی حقوق نہیں مل جاتے پرامن جدوجہد جاری رہے گی. حاجی اصغر علی کربلائی نے کہا کہ گزشتہ 6 برسوں سے اپیکس باڈی اور کے ڈی اے کی قیادت میں لداخ کے عوام پرامن تحریک چلا رہی ہیں جس کا مقصد کبھی بھی ملک کی سلامتی یا امن کو نقصان پہنچانا نہیں رہا. ان کا کہنا تھا کہ بات چیت ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے لیکن حکومتی بے توجہی عوام کو احتجاج پر مجبور کر رہی ہے. انہوں نے ریزرویشن ڈومسائل اور بھرتیوں سے متعلق حکومتی نوٹیفیکیشنز کو ناکافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ 95% ریزرویشن کا اعلان عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکا جبکہ گزٹڈ پوسٹوں پر آؤٹ سورسنگ اور کنٹریکٹ سسٹم بدستور جاری ہے. انہوں نے لداخ میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر بھی تشویش کا اظہار کیا. 24 ستمبر کو لداخ کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیتے ہوئے حاجی اصغر کربلائی نے کہا کہ اس روز 4 نوجوان شہید، درجنوں افراد زخمی اور بڑی تعداد میں لوگ گرفتار کیے گئے جبکہ کئی بے گناہ آج بھی جیلوں میں قید ہیں. انہوں نے معروف ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک پر NSA کے نفاذ کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے تمام زیر حراست افراد کی بلا شرط رہائی کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے چھٹے شیڈول اور ریاستی درجے سے متعلق مشترکہ ڈرافٹ طلب کیا گیا تھا جو بروقت جمع کرا دیا گیا ہے. اس کے باوجود وعدے کے مطابق اگلی میٹنگ نہ بلایا جانا عوام کے صبر کا امتحان ہے. آخر میں حاجی اصغر علی کربلائی نے بعض عناصر کی جانب سے تفرقہ ڈالنے کی کوششوں کے خلاف خبردار کرتے ہوئے لداخ کے عوام سے اتحاد و یکجہتی برقرار رکھنے کی اپیل کی اور کہا کہ آئینی و جمہوری حقوق کے حصول تک پرامن جدوجہد جاری رہے گی. ہل کونسل کرگل کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے آج جموں میں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی. اس موقع پر لداخ اور جموں و کشمیر کے عوام سے متعلق باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران سی نے جموں و کشمیر کے تعلیمی اداروں میں داخلے کے خواہاں لداخی طلبہ کو درپیش مسائل کو اجاگر کیا اور ان کے تعلیمی مستقبل کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر نے اس سلسلے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا. ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے جموں و کشمیر میں قائم لداخی کالونیوں سے متعلق مسائل بھی اٹھائے، بالخصوص بنیادی شہری سہولیات اور ضروری خدمات کی فراہمی پر زور دیا. وزیر اعلیٰ نے ان خدشات کا مثبت انداز میں نوٹس لیتے ہوئے یقین دلایا کہ مسائل کے حل کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے. بعد ازاں سی نے علیحدہ طور پر نائب وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر سریندر کمار چودھری، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی اور رکن اسمبلی زڈیبل تنویر صادق سے بھی ملاقات کی جہاں عوامی فلاح و بہبود اور علاقائی ترقی سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ سی نے تعلیم، صحت اور طبی تعلیم کی کابینہ وزیر سکینہ اتو سے بھی ملاقات کی اور لیکچررز کے ون ٹائم ایگزمپشنز کے مسئلے پر بات چیت کی. سکینہ اتو نے اس مسئلے پر مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یقین دلایا کہ اس پر جلد از جلد غور کیا جائے گا. ان ملاقاتوں کے دوران اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ لداخ اور جموں و کشمیر کے عوام کی فلاح، ترقی اور خوشحالی کے لیے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ساتھ کام جاری رکھا جائے گا.
شیل کونسل کرگل میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان پری پول اتحاد کے تحت اقتدار کی منتقلی سے متعلق قیاس آرائیوں کے درمیان کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین جو کانگریس ٹیریٹوریل کمیٹی کے صدر بھی ہیں نے صورتحال واضح کر دی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے سوال کے جواب میں ہل کونسل کرگل میں NC کانگریس پری پول اتحاد کے تحت اقتدار کی منتقلی کب متوقع ہے اور کیا کونسل کانگریس کی قیادت میں بننے والی ہے، KDA کو چیئرمین نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان باقاعدہ تحریری معاہدہ طے پایا تھا جس کے تحت ہل کونسل کی مدت اقتدار کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے مطابق پہلے 2.5 سال نیشنل کانفرنس اور اگلے 2.5 سال کانگریس قیادت کرے گی۔ موجودہ چیئرمین اور نیشنل کانفرنس کی قیادت کا 2.5 سالہ دور اختتام کے قریب ہے اور اس حوالے سے معاہدے کی تمام شرائط واضح اور طے شدہ ہیں۔ یہ ایک سائن شدہ دستاویز ہے جس پر دونوں جماعتیں متفق ہیں اور اس کی پاسداری کی پابند ہیں۔ KDA کو چیئرمین نے مزید کہا کہ انہیں کسی بھی سطح پر معاہدے سے انحراف کا کوئی اشارہ نظر نہیں آ رہا، نہ نیشنل کانفرنس کی جانب سے اور نہ ہی کانگریس کی طرف سے۔ دونوں جماعتیں اس معاہدے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہیں اور اقتدار کی منتقلی اسی طے شدہ ایگریمنٹ کے مطابق ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہل کونسل کرگل میں NC کانگریس اتحاد کے تحت اقتدار کی منتقلی معاہدے کے مطابق نیشنل کانفرنس سے کانگریس کو مقررہ مدت مکمل ہونے کے بعد منتقل کی جائے گی اور دونوں جماعتیں تحریری معاہدے کی مکمل پاسداری کریں گی۔ محکمہ اینیمل ہسبینڈری کرگل نے FMD کے خلاف ویکسینیشن مہم کے چھٹے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ مہم کا افتتاح ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو نے کیا۔ اس موقع پر محکمے کے اعلیٰ افسران اور عملہ موجود تھا۔ ADC نے مویشیوں کی صحت کے تحفظ اور کسانوں میں آگاہی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کسانوں کی مکمل معاونت کے لیے پرعزم ہے۔ بعد ازاں FMD ویکسینیشن وین کو ضلع کرگل کے مختلف بلاکس کے لیے روانہ کیا گیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ریاست کیرلا میں آلودہ پانی کی وجہ سے ہیپاٹائٹس A نے وبائی شکل اختیار کر لی ہے۔ ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش میں آلودہ پانی سے 1 درجن سے زائد لوگوں کی موت کے بعد اب کیرلا میں آلودہ پانی سے وسیع پیمانے پر یرقان پھیلنے کی خبر ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ریاست میں ہیپاٹائٹس A کے 31,000 سے زیادہ مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کیرلا میں ہیپاٹائٹس A نے وبائی شکل آلودہ پانی کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ اسرائیلی ریڈیو اور ٹیلی ویژن نیٹ ورک کان کے نامہ نگار نے منگل کی شام بتایا ہے کہ اس کے پاس ایسی معلومات ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو ذاتی طور پر روسی صدر ولادیمیر پوتن سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ تہران کو یقین دلائے کہ اسرائیل ایران کے خلاف کسی قسم کی فوجی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس اسرائیلی ٹی وی چینل کے مطابق نتنیاہو نے ذاتی طور پر پوتن سے درخواست کی کہ وہ ایران کو یقین دلائیں کہ ہماری آپ پر حملہ کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس پیغام کو تہران تک پہنچانے کے لیے روسی صدر کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ اسرائیل کو یہ تشویش ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف پیش قدمی کرتے ہوئے کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے کان ٹیلی ویژن چینل نے زور دیا اس خبر کی مطلع سفارتی ذرائع نے تصدیق کی ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ پیغام بنیامین نتنیاہو اور ولادیمیر پوتن کے درمیان متعدد ٹیلی فونی بات چیت کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔